یا رب صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم کا رکوع نمبر 1 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 13، اس کا مختصر لفظی ترجمہ ہو چکا تھا۔ میں انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کرتا ہوں، بہت ہی مختصر تفسیر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئیں۔ قرآن اسلام کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں نا، ان کو اندھیروں سے تعبیر کرتا ہے۔ اندھیرے سے بھی کیا اور اندھیروں سے بھی۔ اندھیرا کا مطلب ہے جنس کے لحاظ سے تو سب اندھیرے ہیں، اور اندھیروں کا مطلب بہت ساری قسمیں ہیں گمراہیوں کی، لیکن وہ ساری قسمیں مختلف قسم کے اندھیرے ہیں۔ تو اسلام کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں نا، اللہ کی نظر میں سب اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، جن میں انسان کو منزل کا پتہ نہیں ہوتا، اگلے قدم کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس قرآن کی اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ یہ قرآن آپ کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئے گا، حلال و حرام کا علم دے گا، آپ کو صحیح اور غلط کا پتہ چلے گا اس سے، ایسے اور نیچر کا پتہ چلے گا اس سے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے آپ ان کو اندھیروں سے نکالیں روشنی کی طرف۔ اور وہ روشنی کیا ہے؟ اِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِیز، اس ذات کا راستہ ہے جو زبردست، غالب، الحمید اور قابل تعریف ہے۔ یعنی بتا دیا کہ جس روشنی کی طرف ہم تمہیں لا رہے ہیں اس کا ایک فائدہ تو یہ کہ وہ روشن راستہ ہے، یعنی دلائل کی دنیا میں روشن ہے، تم پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس پر چلو گے، تمہیں اپنے غلط ہونے کا احساس نہیں ہوگا۔ جبکہ اندھیروں میں انسان چلتا ہے تو وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں صحیح چل رہا ہوں کہ غلط چل رہا ہوں۔ تو پہلا راستہ تو، پہلی فضیلت تو اس کی یہ ہے۔ دوسری یہ کہ وہ راستہ ہے بھی اس بادشاہ کا راستہ جو پاورفل بھی ہے، عزیز کا معنی ہر چیز پر غالب بھی ہے، اور قابل تعریف بھی ہے، ساری اچھی صفات اس میں، ہر عیب سے وہ پاک ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ ایسی ذات کا راستہ، یعنی اس کا بتایا ہوا راستہ کتنا زبردست راستہ ہوگا۔ جب آپ اس پہ چلیں گے تو وہ عزیز اور غالب بادشاہ آپ کو کتنا نوازے گا اس راستے پہ۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے اس راستے پہ چلنے کا۔ اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ جن لوگوں نے متعین کیے ہیں وہ غیر مسلم ہیں، وہ فطرت کے خلاف آپ کو چلائیں گے، نہ وہ عزیز ہیں نہ وہ حمید ہیں۔ اللہ الذی، وہ عزیز اور حمید ذات کون ہے؟ وہ اللہ ہے، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے، یعنی کامل بادشاہ ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور جو کافر لوگ ہیں جو اس اللہ کے راستے کو راستہ نہیں مانتے، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ کس چیز سے؟ سخت عذاب سے۔ ان کافروں کا جرم کیا ہے جی؟ اللہ فرماتے ہیں الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کو جتنے بھی دنیا میں غیر مسلم نظر آئیں گے، تمام غیر مسلموں میں، چاہے ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، یہ جرم سب میں کامن نظر آئے گا کہ ایک دنیا تو فنا ہونے والی ہے، جس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 60-70 سال سے زیادہ زندگی نہیں ہوتی، اور جب انسان سوچنا شروع کرتا ہے تو آدھی زندگی تو ویسے ہی گزر چکی ہوتی ہے۔ تو اس زندگی کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے، اس کو سب کچھ بنا کے رکھ لیا ہے، اسی ترقی کو ترقی سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو کتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، ان کا جرم یہ تھا کہ یہ دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ ویصدون عن سبیل اللہ، اور پھر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں۔ جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے، آخرت کو اصل سمجھتا ہے، تو یہ اس کو غلط سمجھتے ہیں، اس کو اس راستے سے روکتے ہیں۔ کیسے روکتے ہیں؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اللہ کا جو صحیح راستہ ہے، جو روشن راستہ ہے، اس میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ خود گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ ہے، ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ آج تک آپ جتنے بھی لبرل لوگ ہیں نا، ان سے پوچھیں کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے، غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے، قیامت آ جائے گی یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ جب صحیح اور غلط کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے تو پھر چلیں گے کیسے اس پر؟ تبھی تو آپ دیکھیں نا کیسے الٹے الٹے قوانین بن رہے ہیں ان ملکوں میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جبکہ جو سیدھا راستہ ہے اس میں عیب تلاش کرتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے بارے میں آج غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ کم عمر سے نکاح کیوں کیا، اور جو جہاد کے بارے میں، اور حالانکہ وہ اعتراض بنتے نہیں ہیں لیکن تلاش کر کر کے نا اپنا اتنا بڑا عیب کہ صحیح اور غلط
کا راستہ، شراب کو حلال کر دیا، زنا کو حلال کر دیا، والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کو حلال کر دیا، خود اتنی بڑی بڑی مسٹیک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اسلام کا جو سچا راستہ ہے اس میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی حق سے بہت دور ہیں یہ لوگ۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، رہا مسئلہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ بن کے نازل کیوں نہیں ہوئے، بشر بن کے کیوں نازل ہوئے؟ ہم کیسے ایک پیغمبر پر ایمان لے آئیں جو عربی بول رہا ہے؟ آج بھی بہت سے غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن عربی میں کیوں آیا؟ بھائی یہ کیا بات ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ بھئی کسی بھی زبان میں آتا تو پھر آپ یہ اعتراض کرتے کہ اس زبان میں کیوں آیا؟ تو کوئی نہ کوئی زبان تو اللہ نے دینی تھی نا۔ تو اللہ اولین مخاطب پیغمبر کی جو قوم ہوتی ہے اس قوم کی زبان دے کے بھیجتے ہیں، تاکہ جو پہلی دفعہ جن سے خطاب ہو رہا ہے وہ تو سمجھے نا بات کو پورے طریقے سے، پھر ان کے ذریعے سے پوری دنیا سمجھے گی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا الا بلسان قومہ، مگر اس قوم کی زبان دے کر، لیبین لہم، تاکہ وہ اپنی بات کو صحیح طرح سے ایکسپلین کر دیں۔ فیضل اللہ من یشاء، اللہ کی طرف سے یہ حجت تمام ہو جاتی ہے۔ قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں پیغمبر کی زبان ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں یہدی من یشاء، ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو جس کے دل میں انابت ہوتی ہے اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، جس کے دل میں گمراہی ہوتی ہے اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ زبردست غالب ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، الحکیم، اور حکمت والا ہے، یعنی اپنے اختیارات کا ایسا استعمال نہیں کرتا جو حکمت سے خالی ہوں، کہ خام خواہ میں جس کو ہدایت دینی تھی اس کو گمراہی دے دی، جس کو گمراہ کرنا تھا اس کو ہدایت دے دی، ایسا نہیں کرتا وہ، بلکہ حکمت سے چلتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، جیسے ہم نے یہ قرآن نازل کیا اور اللہ نے قرآن کی صفت بیان کی، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو گمراہیوں سے روشنی کی طرف لائیں۔ تو ہم نے موسیٰ کو بھی یہی کام دے کے بھیجا تھا، تمام پیغمبر یہی کام لے کر آئے ہیں۔ ہم نے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیاں دے کے بھیجا اور ان سے کیا کہا کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اب اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کے لیے ان کو اللہ کے ایام کی خبر دیں آپ، یعنی پچھلی امتوں کے ساتھ کیا واقعات ہوئے وہ واقعات بھی ان کو سنائیں، تاکہ یہ گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف آئیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے۔ کس میں نشانیاں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں اور پیغمبروں کے واقعات میں اور قرآن میں، ان سب باتوں میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے۔ کیا مطلب صبر کرنے والوں کے لیے؟ دیکھیں جو جلد باز ہوتے ہیں نا وہ تو اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، بس میری یہ خواہش پوری ہو جائے، یہ خواہش پوری ہو جائے، ان کو غور و فکر کا موقع ہی نہیں ملتا۔ لیکن جو صبر کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی رک جاؤ ذرا، ٹھہرو، اپنی برائی کے قریب مت جاؤ، پہلے غور و فکر کرو۔ تو وہ جب غور و فکر کرتے ہیں تو ان کو نشانیاں نظر آتی ہیں، ان کو سیدھا راستہ نظر آتا ہے۔ تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں تو وہ پھر غور بھی کرتے ہیں ان نعمتوں میں، پھر وہ اللہ کی کتابوں میں بھی غور کرتے ہیں، کیونکہ ان میں شکر کا جذبہ ہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح یہ نعمتیں ہمیں کھلا کون رہا ہے، تو اس کا بھی تو کوئی حکم ہوگا نا۔ تو جو بے صبرے ہوتے ہیں، ناشکرے ہوتے ہیں، وہ بس کھانے پینے کو اور اپنی خواہشات ہی کو فوکس کرتے ہیں، ان کو اللہ کی کتابوں میں نشانیاں نظر نہیں آتی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب چونکہ اللہ نے شکر کا تذکرہ کیا نا تو اللہ ہمیں بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ شکر ادا کرنا سیکھو، کیونکہ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا کہ موسیٰ نے بھی اپنی قوم کو یہی سمجھایا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ وہ نعمت کیا تھی؟ اذ انجاکم من آل فرعون، جب تمہیں آل فرعون سے اللہ نے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت عذاب چکھایا کرتا تھا۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ یا تو دونوں کو قتل کر دیتا نا، عورت کو زندہ رکھنا تاکہ اس سے پھر کسی قوم کی عورتوں کو
کوئی ظالم لوگ غلام بنائیں، لونڈیاں بنائیں اور ان کو اپنے خواہشات میں استعمال کریں تو اس قوم کے لیے یہ بڑی ذلت ہوتی ہے. تو اس قوم کی خواہش ہوتی ہے اگر ہمیں قتل کیا جا رہا ہے تو پھر ہماری عورتوں کو لونڈیاں نہ بنایا جائے. تو لیکن یہ بڑی ذلت کی بات ہوتی ہے کہ مردوں کو قتل کر دیں اور ان کی عورتوں پہ قبضہ کر لیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی ذلت تھی. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے اوپر. تو ہر آزمائش کی نسبت چونکہ اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اگرچہ کام یہ فرعون کر رہا تھا لیکن اللہ نے بھی تو ہونے دیا نا. یہ اللہ چاہتے فرعون کا زبردستی روک دیتے اسی وقت، اس لیے نسبت اللہ کی طرف کہ کام تو فرعون نے کیا مگر یہ آزمائش اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے آزمائش بن گئی. یہ عذاب اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے آزمائش بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اس آزمائش سے بچایا تو تم اس کا شکر ادا کرو. تو شکر ادا کریں گے تو پھر اللہ کی نعمتوں میں غور کا موقع ملے گا اور اللہ کی کتابوں میں غور کا موقع ملے گا. مختصر رکوع تھا یہ، ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا اور اس میں چند علمی نکات بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے سورت کو شروع کیا کہ ظلمات سے نور کی طرف قرآن آپ کو نکالے گا. حقیقت یہی ہے کہ آپ اگر قرآن چھوڑ دیتے ہیں، خدا کی قسم آپ کے پاس سیدھا راستہ متعین کرنے کے لیے کوئی لا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قوم نہیں ہے جس کے پاس سیدھا راستہ ہو جو آپ کو بتائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو انسان بھٹکتا رہے گا. تو یہ کتنی بڑی حقیقت قرآن نے بیان کی. اور دوسری بات یہ، اس میں اللہ نے دنیا کی محبت کی برائی کو بیان کیا ہے. یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا عیب ہے کہ آپ ہمیشہ رہنے والی زندگی پر اس تھوڑی سی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. آج ہمارے جو نام نہاد لبرل لوگ ہیں نا، ان کی نظر میں جنت جہنم کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ اسی ترقی کو حرف آخر سمجھتے ہیں، دنیا کی ترقی کو. تبھی ان کی نظر میں غریب ہونا ایک بہت بڑی گالی ہے، ایک بہت بڑا عیب ہے. تو جبکہ اسلام میں غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے. ہاں اپنی سستی اور حماقتوں کی وجہ سے کوئی ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے غربت بھی کوئی عیب نہیں ہے، بیماریاں بھی کوئی عیب نہیں ہے. تو یہ ہمیں اپنے کانسیپٹ کو درست کرنا پڑے گا، کیونکہ دنیا میں غلبہ انہی لوگوں کا ہے جو اسلام کو نہیں مانتے. تو انہی کے نظریات سے ہمارا نوجوان طبقہ خاص طور پہ متاثر ہو رہا ہے. تو ہم دنیا کے مقابلے میں ترجیح آخرت کو دیں گے. یہ دنیا مسافر خانہ ہے، اس کو مسافر خانہ ہی سمجھیں گے. اور ایک علمی نقطے کی بات کیا پتہ چلی کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں یا اسلام دشمن لوگ ہیں، وہ اسلام میں کجی تلاش کرتے رہیں گے. اپنے بڑے بڑے عیبوں کو چھوڑ کر اسلام کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو بہت بڑی بڑی نظر آئیں گی. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا میں اللہ نے یہ بیان کیا. اور ایک اہم بات اللہ نے یہ بیان کی کہ ہم نے جس پیغمبر کو بھیجا اس قوم کی زبان دے کے بھیجا. تو علماء پیغمبروں کے وارث ہوتے ہیں. تو جس قوم میں عالم محنت کر رہے ہیں ان کو اس قوم کی زبان میں مہارت حاصل کرنی چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ عوام کی زبان ہی واعظ کو پتہ نہیں ہوتی. اتنی گاڑی زبان استعمال ہو رہی ہوتی ہے اردو یا عربی کی کہ وہ پبلک کی سمجھ سے بالاتر ہے. تو اس لیے واعظین کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ جس قسم کے طبقے سے بات کر رہے ہیں تو اس طبقے کی زبان اور اس کے لب و لہجے میں بات کریں. ہوتا یہ ہے نا کہ علماء چونکہ کتابیں بڑی اعلیٰ پڑھتے ہیں، عربی سیکھتے ہیں، تو ان کی اصطلاحات اور ٹرمز پھر وہی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جو عوام سے کی فہم سے بالاتر ہوتی ہے. آپ نے اکثر ڈاکٹروں کے انٹرویو دیکھے ہوں گے یوٹیوب پر. ڈاکٹر سے کوئی میڈیکل سائنس کی بات اگر آپ پوچھ لیں نا تو ڈاکٹر جس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں وہ ڈاکٹر ہی کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، پبلک کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ فوراً اپنی میڈیکل سائنس کی ٹرم یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں کبھی کسی ڈاکٹر سے انٹرویو لیتا ہوں تو ان کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنی میڈیکل سائنس کی جو ٹرمز ہیں ان کو ایک طرف رکھیں، آپ نے دیسی اسٹائل میں بالکل دیسی زبان میں عوام کے لیول پہ آ کے سمجھانا ہے. تو یہی علماء کی بھی ذمہ داری ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عوامی زبان سیکھیں. اسی آیت سے بڑے بڑے علماء نے اس دور میں استدلال کیا ہے کہ اب عالم کے لیے ایسی زبان سیکھنا جو دنیا میں سب سے زیادہ بولی جا رہی ہے وہ بھی اسی آیت سے اس کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اگر آپ بڑی سطح پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑی زبان سیکھنی پڑے گی. مثال کے طور پر آپ بین الاقوامی سطح پہ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انگلش میں مہارت پیدا کرنی پڑے گی. آپ بر صغیر میں بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اردو میں مہارت پیدا کرنی پڑے گی. آپ عرب کنٹریز میں کام کرنا چاہتے ہیں تو عربی میں مہارت پیدا کرنی پڑے گی. ہمارے یہاں طلباء جو گاؤں دیہاتوں سے آتے ہیں، اردو پشتو بولنے والے، سندھی بولنے والے، پنجابی بولنے والے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو اگر اس خطے میں کام کرنا ہے تو اردو میں آپ کو مہارت پیدا کرنی ہے. کیونکہ ظاہر ہے سندھی ایک محدود علاقے میں بولی جا رہی ہے، پشتو بھی کافی بڑی زبان ہے لیکن ایک محدود علاقے میں بولی جا رہی ہے،
اور پنجابی ایک محدود علاقے میں، بلوچی، اردو ایک ایسی زبان ہے جو بنگلہ دیش میں بھی بہت بڑے خطے میں سمجھی جا رہی ہے، برما میں بھی بہت بڑے علاقے میں سمجھی جا رہی ہے، ہندوستان میں 99% سمجھی جا رہی ہے، اور پاکستان میں 100% سمجھی جا رہی ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو ہمیشہ ایک عالم کو، وائس کو بڑی سے بڑی زبان کی طرف آنا چاہیے تاکہ اس کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو یہ بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اور اس آیت میں ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، صبر اور شکر کی بھی فضیلت کے دو ہی چیزیں ہیں، مصیبتوں پہ صبر کرنا ہے، نعمتوں پہ شکر کرنا ہے۔ دو ہی حالتیں ہوتی ہیں نا انسان کی، یا تو مصیبت میں ہوگا یا خوشیوں میں ہوگا۔ تو جو مصیبت میں صبر اور خوشیوں میں شکر کرتے ہیں وہی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے معرفت حاصل کرتے ہیں، اور جن میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں وہ خواہشات کے غلام بنتے ہیں، اور مصیبتوں میں جو ہے نا خودکشیوں کے پلان بناتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی میں اور زیادہ جری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی صبر اور شکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر مصیبتیں بھی ڈالی جس پہ انہوں نے صبر کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات بھی دی جس پر اللہ نے ان سے شکر کا مطالبہ بھی کیا۔ تو یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں، سورہ ابراہیم کا رکوع نمبر 2 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 14۔ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی، مختصر گرامر کے ساتھ ترجمہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یہ بھی پچھلے رکوع سے ہی اس کا لنک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ وہی موسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے تمہارے سامنے یہ اعلان کیا تھا۔ تأذنا، اذنا ایک ہی مطلب ہے، تقریباً ایک ہی مفہوم ہے، کہ تمہارے رب نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی موسیٰ کے ذریعے۔ کیا اناؤنسمنٹ تھی؟ لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، لأزیدنکم، میں تم میں اور اضافہ کروں گا۔ تم میں کا مطلب تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ ولئن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے یہ بھی کہا، ان تکفروا، اے بنی اسرائیلیو اگر تم ناشکری کرو گے، کفر یکفرو کا مطلب ناشکری بھی آتا ہے، تو سیاق و سباق کے حوالے سے یہاں مطلب ناشکری ہوگا۔ ان تکفروا انتم، اگر تم نے ناشکری کی، تم نے، ومن فی الارض، اور جو لوگ زمین میں رہتے ہیں جمیعاً، سب کے سب نے بھی ناشکری کر لی، فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، قابل تعریف ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہاری ناشکری سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ غنی کا معنی اور مستغنی کا معنی ہوتا ہے جو بے پرواہ ہو، اس کو آپ کی ضرورت نہ ہو۔ تو ساری دنیا بھی اللہ کی ناشکری بن جائے، نعمتوں کا انکار کر دے، تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ وہ قابل تعریف بھی ہے اور غنی بھی ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح وعاد وثمود، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم، اور قوم عاد اور قوم ثمود، والذین من بعدہم، اور وہ قومیں جو ان کے بعد آئیں، لا یعلمہم الا اللہ، جن کو پورے طور پر اللہ ہی جانتا ہے، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے، فردوا ایدیہم، تو ان قوموں نے رد کر دیے، لوٹا دیے اپنے ہاتھ، فی افواہہم، ان پیغمبروں کے منہوں پر، یعنی ان کے منہوں کو بند کرنے کی کوشش کی، ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیے تاکہ ان کی دعوت ہم نہ سنیں۔ وقالوا، اور کہنے لگے، انا کفرنا، ہم انکار کرتے ہیں، بما، اس دعوت کا، ارسلتم بھی، جس دعوت کو دے کر تم بھیجے گئے ہو، ہم نہیں مانتے اس دعوت کو۔ ایسا پیغمبروں نے، ایسا امتیوں نے انکار کیا۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لفی شکن، ہم شک میں ہے، مما، اس چیز سے، مما اصل میں منما تھا، تدعوننا الیہ، تدعونا، آپ بلاتے ہیں، نا ہمیں، الیہ، جس چیز کی طرف، مریب، تردد میں ڈالنے والا شک، ہم ایسے شک میں ہیں جس نے ہمیں شک میں ڈال دیا ہے، تو ہم ایسے اس طرح کے شک میں، آپ کی اس دعوت کے بارے میں ایسے شک میں ہیں جس دعوت کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہو، آپ ہمیں جس توحید کی دعوت کی طرف بلا رہے ہو، ہم اس سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو۔
قالت رسلہم، تو پیغمبروں نے جواب میں کہا، افی اللہ شکن، کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، فاطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یدعوکم، وہ اللہ تمہیں بلاتا ہے، کیوں بلا رہا ہے، لیغفر لکم، تاکہ وہ تمہاری مغفرت کرے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں سے، ذنب کی جمع ذنوب، وَيُؤَخِّرَكُمْ، اور تمہیں مؤخر کرے، تمہیں عمر دے، اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمَّىٰ، ایک خاص مدت تک کے لیے، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ قالوا، لیکن قوم جواب میں کیا کہتی ہے، ان انتم، نہیں ہو تم، الا مگر، بشر مثلنا، ہماری طرح کے انسان، تریدون، تم یہ ارادہ کرتے ہو، ان تصدونا، اصل میں تھا تصدوننا، تو ان کی وجہ سے ایک نون گر گیا، ان تصدونا، کہ تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ تم ہمیں روک دو، عما، اصل میں تھا عن ما، اس چیز سے، کان یعبد آباؤنا، جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، تم ہمیں ان چیز اس معبود سے روکنے کی کوشش کرتے ہو۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، پس لے آؤ کوئی بہت بڑی دلیل، یعنی معجزہ لے آؤ کوئی۔ قالت لہم رسلہم، ان سے پیغمبروں نے جواب میں کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہیں ہم مگر بشر تمہاری طرح کے، ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، یمن علی من یشاء، من یمن، احسان کرنا، اللہ احسان کرتے ہیں، من یشاء، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں احسان کرتے ہیں، وما کان لنا، اور ہماری یہ شان نہیں ہے، ہمارے یہ لائق نہیں ہے، ہمیں یہ رائٹ ہی نہیں ہے، ہمیں یہ اختیارات ہی نہیں ہے، کان لنا میں نے کئی بار بتایا نا، کیا ہمیں حق ہی نہیں ہے، ان نأتیکم بسلطان، عطا کے بعد جب با آتا ہے تو لانا، کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی واضح دلیل، یعنی معجزہ، یہاں سلطان سے مراد ہے معجزہ، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ چاہے گا تو معجزہ آئے گا، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ، المؤمنون، ایمان والے، ان کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہو گیا، ما لنا، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم نہ توکل کریں اللہ پر، وقد ہدانا، جبکہ اس نے ہمیں ہدایت دی ہے، سبلنا، ہمارے راستوں کی طرف، یعنی جن راستوں پہ ہم چل رہے ہیں، جو سیدھے راستے ہیں، ان کی طرف اللہ نے ہمیں رہنمائی کی ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ضرور بضرور ہم صبر کریں گے، عَلَىٰ مَا، ان تکلیفوں پہ، آذَيْتُمُ، آذا یوذی ایذاءً کا معنی تکلیف دینا، آذَيْتُم، جو تکلیفیں تم نے دی ہیں نہ ہم کو، ہم اس پہ صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ یہ جی ہماری سورہ ابراہیم کا رکوع نمبر 2 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 14، اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ تمہارے رب نے تمہارے سامنے یہ اظہار کیا ہے، اعلان کیا ہے میرے ذریعے سے، تورات کے ذریعے سے، کہ اگر تم نے شکر کیا، کتنی بڑی نعمتیں اللہ نے بنی اسرائیل پر کی تھی نا، کیسے عذاب سے ان کو نکالا، کیسے فرعون کو غرق کیا ان کی نظروں کے سامنے۔ اسباب کی دنیا میں بنی اسرائیل کے نجات کی کوئی صورت ممکن نہیں تھی، وہ ظلم کی چکی میں پستے رہتے، کیسا اللہ نے ان کو بچایا۔ تو اللہ نے کیا اعلان کیا تھا، اگر تم نے شکر کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، اور اضافہ کروں گا، تمہیں زمین کی خلافت دوں گا، حکومت دوں گا، مادی ترقی بھی دوں گا اور روحانی ترقی بھی دوں گا۔ اور اللہ نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو بنی اسرائیل نے جب شکر کیا، اللہ نے ان کو حکومت بھی دی، جب ناشکری کی تو دنیا کے سامنے نتیجہ ہے کہ اللہ نے ان سے روحانی اقتدار چھین کر بنی اسماعیل کے حوالے کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا، وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا، ان تکفروا انتم، اگر تم ناشکری کرو گے اور جو لوگ بھی زمین میں سب کے سب ناشکرے بن جائیں تو کیا ہوگا، فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تو غنی ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ پہلے بھی قابل تعریف تھا، تمہاری ناشکری کرنے سے اس کی تعریف میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کیا مطلب
میں جو تمہیں شکر کا حکم دے رہا ہوں یہ تمہارے فائدے کے لیے دے رہا ہوں، اللہ کے فائدے کے لیے نہیں دے رہا۔ تو جس چیز میں انسان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے اس پہ تو بڑا حریص ہوتا ہے وہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پچھلی امتوں کے واقعات بھی سنائے، چونکہ پچھلے رکوع میں ہے نا کہ ہم نے موسیٰ سے کہا کہ ذکرہم بایام اللہ۔ ایام اللہ قرآن کی اصطلاح میں پچھلی امتوں کے واقعات کو کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پچھلی امتوں کے واقعات بھی سنائے تھے، اور کیا کہا تھا؟ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، اے بنی اسرائیل کیا تمہارے پاس پچھلی قوموں کی خبریں نہیں آئی ہیں؟ قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد بھی بہت ساری قومیں آئیں، لا یعلمہم الا اللہ، جن کو نہیں جانتا مگر اللہ۔ پوری تفصیل اللہ کے پاس ہے، لیکن سب میں ایک چیز مشترک تھی، وہ کیا؟ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ آئے۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، بجائے پیغمبروں کی بات سننے کے کہ چلو ایمان نہ لے کر آتے لیکن سنتے تو رہتے نا، پیغمبروں کی بات سننے سے ہی انکار کر دیا، اور اپنے ہاتھوں کو پیغمبروں کے چہروں پہ رکھ کے ان کے منہ کو بند کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم نے آپ کی بات سننی نہیں ہے۔ وقالو، اور کیا کہتے تھے؟ انا کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم اس دعوت کا انکار کرتے ہیں جس کے ذریعے آپ کو بھیجا گیا ہے، جس کو دے کے آپ کو بھیجا گیا ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس دعوت کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہم اس سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اس کا یقین ہی نہیں ہے۔ قالت رسلہم، پیغمبروں نے کیسا پیارا جواب دیا کہ تم ہماری مخالفت میں خدا کا انکار کر رہے ہو، ہم ایک خدا کی بات کر رہے ہیں، تم ان بتوں کو پوج رہے ہو، تو ہماری مخالفت میں، ہماری دشمنی میں کر کیا رہے ہو، نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی آئے اور آپ سے کہے کہ تم اپنے باپ کی اطاعت کیا کرو، اپنی ماں کی خدمت کیا کرو، آپ دشمنی میں آ کے اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، تو وہ شخص جواب میں کیا کہے گا کہ یار تو میری دشمنی میں اپنے ماں باپ کے حقوق ضائع کر رہا ہے، یعنی میں تجھے اپنی طرف تھوڑی بلا رہا ہوں، میں تو تجھے تیرے ہی تو ماں باپ ہے نا، ان کے تجھی پر تو احسانات ہیں۔ تو جو پیغمبر تھے انہوں نے بھی یہی طرز اختیار کیا، انہوں نے کہا فی اللہ شکن، اس خدا میں شک کر رہے ہو، یعنی لیبل تو یہ لگا رہے ہو کہ ہم پیغمبروں کو نہیں مانتے، رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ خدا کے منکر بن رہے ہو تم۔ تو کیا اس خدا میں تم شک کر رہے ہو؟ فاطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یہ خود بخود تھوڑی بنے ہیں، کوئی تو کریٹر ہے نا جس نے بنایا، تو اتنی بڑی ذات کا تم انکار کر رہے ہو۔ یدعوکم، اور وہ ذات صرف پاورفل نہیں ہے، کریٹر نہیں ہے، بلکہ وہ تمہیں تمہارے فائدے کے لیے دین کی طرف بلا رہا ہے، وہ اللہ، وہ کیوں تمہیں بلا رہا ہے؟ یدعوکم، وہ تمہیں ہمارے ذریعے سے دعوت دے رہا ہے، کیوں؟ لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تم سے جو گناہ ہو چکے ہیں وہ معاف کر دے۔ کفر کی حالت میں بڑے بڑے جرائم کرتے آئے ہو، کتنوں نے زنا کیا ہوگا، کتنوں نے چوریاں کی ہوں گی، کتنوں نے دل دکھایا ہوگا، قتل کیے ہوں گے، وہ تمہیں بلا رہا ہے آؤ ایمان لے آؤ، توحید لے آؤ، پچھلا جو شرک کا گناہ ہے وہ بھی معاف کروں گا، سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو اتنی بڑی آفر اور پیشکش اس کی طرف سے ہے، تو اس خدا کے تم انکار کر رہے ہو۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک خاص وقت تک وہ مہلت بھی دینے کے لیے تیار ہے، یعنی عافیت کے ساتھ۔ اگر تم اس اللہ کی طرف آ جاتے ہو تو وہ عذاب بھی جس عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ عذاب بھی مؤخر ہو جائے گا، تو ایک خاص وقت تک تمہیں اللہ زندگی بھی دے گا۔ یہ سارے تمہارے فائدے کی باتیں ہیں، تو اس ذات کا تم کیسے انکار کر رہے ہو؟ لیکن جواب میں کیا کہنے لگے؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہماری طرح کے انسان۔ کیسے ضدی تھے، دیکھیں ہر دھرم لوگ تھے۔ ایک آدمی کہہ رہے آپ اپنے ابا کی خیال کیا کرو، اپنی ماں کی خدمت کیا کرو، آپ اس کو بجائے اس کی دعوت کو ماننے کے آپ کہہ رہے ہو تو میری طرح کا آدمی ہے، تو بھائی آپ کی طرح کا ہے یا نہیں ہے، بات تو صحیح کر رہا ہے نا۔ تو پھر بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف پیغمبر لے کر جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ خدا جو ہے جو تم پر اتنا مہربان ہے، جس نے آسمانوں کو بنایا، ہماری مخالفت میں اس کا انکار کر رہے ہو۔ لیکن ضدی لوگ جواب کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ ہماری طرح کے انسان ہو، یعنی پھر وہی بات گھما کے وہیں لے کر آ رہے ہیں، تریدون ان تصدونا، اور پھر نیت پہ بھی شبہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایک تو آپ ہماری طرح کے انسان ہو، گویا انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا، نمبر دو آپ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آپ ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے روکنا چاہتے ہو، یعنی آپ کی نیتیں بھی ٹھیک نہیں، ہمارا کلچر چینج کرنے کے لیے آئے ہو،
لیبل آپ نے توحید کا اور حق کا لگا دیا، مقصد ہے ہمارا پورا کلچر چینج کر دینا۔ فاتونا بسلطان مبین، لہذا کوئی واضح سلطان دلیل لے کر آؤ۔ یہاں دلیل سے مراد تھی عقلی دلائل تو دے دیے نا پیغمبروں نے، ایک واضح معجزہ لے کر آؤ۔ قالت لہم رسلہم، پیغمبروں نے جواب میں کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، واقعی نہیں ہیں ہم مگر تمہاری طرح کے انسان۔ ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم کوئی فرشتے یا نور کی بنی ہوئی مخلوق ہیں؟ ہم تمہاری طرح کے انسان ہی ہیں۔ دعوت کو دیکھو ہم کیا دعوت دے رہے ہیں تمہیں، بات کو دیکھو۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے، یعنی اس کو پیغمبر بنا دیتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی مرضی سے ہمیں انسان ہونے کے باوجود پیغمبر بنا دیا، تو اس میں کون سی اچھمبے کی بات ہے؟ رہا یہ کہ واضح معجزہ لے کر آؤ، تو بھائی ہم خدا تھوڑی ہے، ہم تو بشر ہیں، انسان ہیں، ہم تھوڑی کوئی خوارق عادت کے طور پہ کوئی کام کر سکتے ہیں۔ وما کان لنا، ہمارے بس میں نہیں ہے، ان ناتیکم بسلطان، کہ ہم تمہارے پاس کوئی واضح معجزہ لے کر آ جائیں، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ چاہے گا تو کوئی معجزہ بھی دکھا دے گا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور جو تم جس قسم کی باتیں کر رہے ہو اس پہ جو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان والے کو اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ تو ہم بھی اللہ ہی پر توکل کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں تمہارے شر سے بچائے گا۔ پھر اپنے آپ کو پیغمبر موٹیویٹ کرتے تھے۔ دیکھیں انسان کو جیسے ضرورت ہے کوئی دوسرا اس کو موٹیویٹ کرے نا، حوصلہ افزائی کرے، بعض دفعہ انسان خود بھی اپنی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو یہ پیغمبروں کو اتنی مخالفت ہوتی تھی کہ پھر یہ خود اپنی حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور کیسے اپنے آپ کو یعنی موٹیویٹ کرتے تھے، برانگیختہ کرتے تھے صبر پر۔ کیسے؟ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، تو ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں، وقد ہدانا سبلنا، اور اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھا دیے۔ ہمارے راستے کا مطلب وہ راستے جو ہمارے فائدے کے ہیں، جن طریقوں پہ چل کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، تو اس نے وہ سارے راستے ہمیں بتا دیے۔ یعنی اس سے مراد ہے شریعت کے بہت سارے احکام کہ ان پر چل کر ہم، اصل جو صراط مستقیم ہے وہ تو ایک ہی ہے نا، تو اس کو ایک بھی کہا جاتا ہے، متعدد بھی۔ احکام کے لحاظ سے وہ متعدد ہے، بہت سارے شریعت کے احکام ہیں، لیکن اس لحاظ سے وہ ایک ہے کہ اللہ کی رضا کا راستہ۔ تو اللہ کی رضا کا راستہ، جو بھی اللہ کی رضا کا راستہ ہوگا نا، وہ اس مفہوم کے لحاظ سے ایک ہی ہوگا کہ ہر وہ راستہ جس پہ چل کے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے وہ متعدد ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، اس لحاظ سے ان کو متعدد کہا گیا۔ یعنی معنوی اعتبار سے وہ ایک ہی ہے کہ سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کی جائے، اور تقسیم کے لحاظ سے وہ متعدد راستے ہیں۔ وقد ہدانا سبلنا، اس نے ہمیں ہمارے راستے یعنی ہمارے فائدے کے راستے بھی دکھا دیے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور تم جو ہمیں تکلیفیں پہنچا رہے ہو، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ اس کی وجہ سے ہم دعوت سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ہم ضرور ضرور صبر کریں گے ان مصیبتوں پہ جو تکلیفیں ہمیں دے رہے ہو۔ کیوں؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، کیونکہ توکل کرنے والوں کو چاہیے اللہ ہی پہ توکل کریں۔ جب اللہ نے ہمارے ذمے ایک ڈیوٹی لگائی ہے تو اب ہم اس کی فکر نہیں کریں گے کہ تم اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، تم ہم پر طنز کرتے ہو، تانے دیتے ہو، ان بحثوں میں ہم نہیں پڑیں گے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر ان کو مایوس کرنا چاہتے تھے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، لہذا تم ہی مان جاؤ، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ یہ ہمارا رکوع بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ مختصر علمی نکات بیان کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، پہلی بات تو شکر کی فضیلت ہمیں پتہ چلی کہ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، ناشکری کرنے سے نعمتیں گھٹتی ہیں۔ شکر میں یہ بھی ہے کہ آپ نعمت کے وجود کا اعتراف کریں، اس نعمت کو غلط استعمال نہ کریں، ضائع نہ کریں، اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کیا کریں، اور وہ نعمتیں استعمال کر کے گناہ نہ کریں، گناہوں سے بچیں۔ یہ سارے شکر کے تقاضے ہیں۔ دوسری بات، ہمیں اللہ کا غنی ہونا پتہ چلا کہ شکر کرنے سے ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پچھلی امتوں کا ڈھیٹ پنا پتہ چلا کہ پیغمبر جب دعوت دیتے تھے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے ان کی بات سننے سے انکار کر دیا کرتے تھے۔ اور جیسے سورہ نوح میں آتا ہے نا کہ نوح علیہ السلام نے کہا، اللہ میں نے جب بھی اپنی قوم کو دین کی دعوت دی تو یہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے تاکہ دعوت سننے ہی کو نہ ملے۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جو فاطر السماوات والارض ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آج جو ملحد لوگ ہیں، ایتھیسٹ لوگ ہیں، وہ خدا کے وجود ہی کے منکر ہیں، تو ان کو بھی آپ یہ آیت کہہ سکتے ہیں، فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، یار جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اس میں شک کرتے ہو؟
یعنی اس کی مثال ایسے جیسے کسی میکینک نے کوئی گاڑی بنائی، اب آپ کہیں یہ گاڑی خود بخود بنی ہے، تو اگلا کیا کہے گا، یار اس گاڑی کے بنانے والے میں تم شک کرتے ہو، اس کے انکار کر رہے ہو، اتنی عجیب و غریب چیز خود سے کیسے بن گئی؟ تو یہی انداز پیغمبروں کا ہے کہ گاڑی تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، پوری اس کائنات کو سجا دیا جس ذات نے، اس کے وجود کے تم منکر ہو رہے ہو، یہ کیسے بن سکتی ہے خود بخود؟ تو یہ الحاد اور جو ایتھیس لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ آیت بہت بڑی زبردست آیت ہے، بہت مضبوط دلیل ہے یہ خدا کے وجود پر۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بشریت اور رسالت ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے۔ یہ مضمون قرآن میں متعدد بار ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، بشر نہیں تھے۔ بار بار یہ تانا پیغمبروں کو دیا گیا ہے کہ آپ بشر نہیں ہیں، تو پیغمبروں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم بشر نہیں ہیں، ہمیشہ یہ کہا کہ ہم تمہاری طرح کے بشر ہیں۔ لیکن ایک بشر جس پر اللہ نے احسان کر کے نبی بنا دیا، اور ایک بشر جس کو نبوت نہیں ملتی، تو بشریت، انسان ہونا اور نبوت یہ دونوں ایک دوسرے کے معارض نہیں ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی معجزہ لا نہیں سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، تو معجزے کا اختیار پیغمبر کے پاس نہیں ہوتا، اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ پیغمبر کو یہ اللہ نے طاقت نہیں دی ہے کہ وہ اسباب سے ہٹ کے کوئی کام کر لے جس کی کوئی لاجک ہی نہ بنتی ہو، یہ طاقتیں اللہ کے پاس ہیں۔ اور توکل کی بھی فضیلت معلوم ہوئی کہ ہمیں اعتماد کس پہ کرنا ہے، اللہ پر۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا، وقت تھوڑا رہ گیا، جلدی سے میں اگلے رکوع کا ترجمہ کم از کم انشاءاللہ مکمل کر دیتا ہوں اس ٹائم کے اندر۔ ہم شروع کرتے ہیں سورہ ابراہیم کا رکوع نمبر 4 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 15۔ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لرسولہم، آسان ترجمہ ہے، اب میں جلدی چلاؤں گا، مجھے امید ہے آپ انشاءاللہ ترجمے میں ایکسپرٹ ہو چکے ہوں گے اب تک۔ تو کافروں نے کیا کہا اپنے پیغمبروں سے، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، اخراج کریں گے ہم ضرور بضرور آپ کا اپنی زمین سے، یعنی اپنے علاقے سے، اَوْ لَتَعُودُنَّ، الا یہ کہ آپ لوٹ آئیں، یا یہ کہ آپ لوٹ آئیں، عاد یعود کا معنی لوٹنا، لَتَعُودُنَّ، آپ سب لوٹ آؤ، فی ملتنا، ہماری ملت میں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پھر اللہ نے ان پیغمبروں کی طرف وحی کی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ان ظالموں کو اب ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور ہم اسکن یسکنو، اسکانن کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ دینا، سکونت دینا، تو نسکی ننا، نون تاکید کے لیے آگے جو نون آ رہا ہے نا، ہم ضرور بضرور تمہیں یعنی پیغمبروں کو ٹھکانہ دیں گے زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، ان قوموں کو ہلاک کریں گے، ہم ٹھکانہ آپ کو دیں گے۔ ذالک لمن خاف مقامی، یہ جو خوشخبری ہے، ذالک لمن، ہر اس شخص کے لیے ہے، خاف مقامی، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وخاف وعیدی تھا اصل میں، یا کو حذف کر دیا، اور میری وعید سے ڈرتا ہے، جو بھی میری جو وعید دھمکیوں کو کہتے ہیں، جو ان سے ڈرتا ہے اور میرے سامنے حساب و کتاب سے ڈرتا ہے، اور اتنا کہ اس ڈر کی وجہ سے اپنے اعمال درست کر لے، تو ان سب کے لیے میری یہ خوشخبری ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، لیکن انہوں نے فیصلہ طلب کیا، استفتاح فتح فیصلے کو بھی کہتے ہیں، قوم کہنے لگی جلدی عذاب آئے، فیصلہ ہو جانا چاہیے، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ، اور خائب و خاسر ہو گیا، ناکام ہو گیا ہر جبار، عنید، ہر ضدی، ہر دھرم، عناد سے نکلا، کہتے ہیں نا ضد اور عناد۔ جبار کا مطلب جو بھی ظالم جابر لوگ تھے وہ سارے کے سارے برباد ہو گئے۔ من ورائہ، اور ہر جبار اور عنید کے پیچھے جہنم، جہنم ہے، یعنی دنیا میں بھی برباد ہوئے، اور اس کے پیچھے کیا ہے، جب وہ مریں گے تو آگے کیا ہے، جہنم ہے۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور پلایا جائے گا ان کو ماء، پانی، صدید، پیپ والا۔ یتجرعہ، جرع یجرع جرعتن، گھونٹ بھرنے کو کہتے ہیں، اور تجرع مشکل سے کسی چیز کے گھونٹ بھرنا۔ یتجرعہ، یہ اس پیپ والے پانی کو گھونٹ بھر کے پینے کی کوشش کرے گا، لیکن ولا یکادو، کادا یکادو کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے، لیکن قریب ہی نہیں ہوگا، یسیغہ، کہ اس کو گلے میں اتار لے، اتنا گندا اور اتنا کھولتا ہوا بدبودار ہوگا کہ کوشش کرے گا گھونٹ بھر کے اس کو گلے میں اتارے، مگر اتار نہیں سکے گا۔ ساغ یسیغو کا معنی پینا، جیسے سورہ نحل میں آتا ہے نا، سائغ للشاربین، دودھ کے بارے میں آتا ہے کہ پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے، تو اساغا کا معنی پھسلانا، اتارنا، اور ساغا کا معنی اترنا، تو لا یکادو یسیغہ، یکرمہ کی طرح ہے، قریب بھی نہیں ہوگا کہ اس کو حلق میں اتار سکے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور موت اس کے پاس آئے گی،
من کل مکان ہر طرف سے، وما ہوا بمیت لیکن وہ مرے گا نہیں، ومن ورائہ اور پھر اس کے بعد مزید عذاب غلیظ، اس سے بھی زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ وقت ہمارا چونکہ مکمل ہو چکا ہے تو ترجمہ بھی ابھی تھوڑا سا باقی ہے، تو چونکہ زیادہ آیتیں باقی ہیں تو اب ہم یہیں تک اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ ابراہیم کا رکوع نمبر 3 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 15، تو اس کا میں لفظی ترجمہ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، یہاں سے اس کا ترجمہ انشاءاللہ میں شروع کروں گا، پھر ترجمہ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس پورے رکوع کی ہم تفسیر شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔